یہ سمجھ کر کہ جس مولا کو ہم اپنی بات پیش کر رہے ہیں، اپنا دکھ پیش کر رہے ہیں، وہ مولا قریب ہے اور وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ اس تصور کی وجہ سے کہ مولا ہم سے قریب ہے اور ہم اس سے جہاں سے پکاریں وہ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ جواب دیجئے، یہ تصور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا جواب نہیں، مجھے آج ذرا سمجھانا ہے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں نا۔ یہ تصور ہوتا ہے نا؟ بس ساتھ میں ایک تصور آج بڑھا دو۔ دعا کے وقت جب تمہارا تصور ہوتا ہے کہ خدا قریب ہے، گناہ کے وقت بھی یہ تصور کر لو کہ خدا قریب ہے۔ گناہ کے وقت بھی جب گناہ کا ارادہ ہو، شیطان ورگلائے، فوراً سمجھ لینا میں کیسے گناہ کروں، میرا خدا قریب ہے۔ دوسری بات، ہر وہ کام چھوڑ دو جس کام کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہو۔ جو کام آپ نے کرنا ہے، اگر اس کام سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے اور اس کام کے بعد میں الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے، وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے۔ آپ کی زندگی گناہوں سے بچ جائے گی۔ اب میری بہنیں یہ سبق یہاں سے لے کر کے جائیں۔ آج کی بچیاں بنتی سنورتی ہیں، عورتیں بنتی سنورتی ہیں کہ کوئی مجھے پسند کرے، شوہر پسند کرے، یہ ایک سوچ ہوتی ہے۔ میں اچھی طریقے سے رہوں، میرا شوہر مجھے دیکھ کر کے خوش ہو جائے، اچھی چیز ہے، اور شوہر ہی کے لیے بننا سنورنا چاہیے، دوسرے کے لیے تو سنورنا نہیں چاہیے۔ ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھے پسند کرے، یا اگر غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو وہ کبھی رشتے کے سلسلے میں بن سنور کر رہتی ہے، اور اس کے لیے حکم بھی ہے کہ گھر میں جب رہے تو اچھی طریقے سے رہے کہ کبھی بھی کوئی مہمان آ جائے تو وہ اتنی گندی نہ ہو کہ دیکھ کر کے اس سے گھن پیدا ہو، بلکہ ہمیشہ جوان لڑکی کو اچھی طریقے سے گھر میں رہنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی آئے تو دیکھ کر کے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، اور اگر وہ اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہے تو کر سکے۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں کو پسند، فلاں کو پسند، فلاں کو پسند۔ اب آج میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے کہوں گا کہ ذرا آج میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کن عورتوں سے محبت فرماتا ہے، کیسی عورتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ عورت کس حال میں ہو تو اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو فرمایا گیا عورت جب با پردہ ہوتی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس عورت کو اللہ، وہ عورت اللہ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے جو عورت با پردہ رہتی ہے۔ آج اگر ماؤں کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ بے پردگی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو باپردہ خاتون کے دوپٹے کا دھاگا لے کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا تو اس دھاگے کی وجہ سے اللہ بارش کو نازل کر دیا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بے پردگی چھوڑ دو، باپردہ بن جاؤ، لیکن پردہ صرف لباس کا نہیں ہونا چاہیے، ذہن پر بھی گناہوں کے سلسلے میں، قلب کے اندر بھی برائیوں کے جذبات کے سلسلے میں پردہ ڈال دو، خیالات بھی پاکیزہ کرو، دل کے اندر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا کرو، اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑو۔ دوسری چیز جو اگر عورت اختیار کر لے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ کیا چیزیں جانتے ہیں؟
وہ شادی شدہ عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، کوئی اسے کچھ بھی کہے مولا اسے نیک عورت فرماتا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اور ایسی عورت کو اللہ عز و جل، ایسی عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اس عورت کا مقام کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کا خیال بھی کرتی ہے، شوہر کی غیر حاضری کے اندر شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور شوہر اس سے راضی بھی ہے، تو نمازی جائے گا جنت کے اندر باب الصلاۃ سے۔ جتنے بھی دروازے ہیں مختلف عبادتیں کرنے والے ان دروازوں سے جائیں گے، لیکن اگر کوئی عورت نمازی ہے، روزے دار ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے اور اس حال میں اس دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تیسری چیز، اس عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے جو عورت قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ تم سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہو، شادیوں کے اندر ڈانڈیا کھیل کر، رقص کر کے، ڈانس کر کے سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن کسی کی خوشی تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ لیکن اگر اللہ کو تم نے راضی کر لیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جب تم قرآن پڑھو گی نا تو اللہ راضی ہو جائے گا، جب قرآن کی تلاوت کرو گی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے تو قرآن اٹھا لو، اسے سینے سے لگاؤ اور جی بھر کر کے رو لو۔ قرآن کو سینے سے لگا کر جی بھر کر کے رو لو، یہ قرآن تمہارے سارے غم کو ہلکا کر دے گا۔ بدلو اپنی سوچ کو۔ یہ اجتماع نہ تحریک کی ناموری کے لیے ہے اور نہ کوئی دھاک بٹھانے کے لیے ہے، یہ اجتماع صرف اس لیے ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہو کر اسراف، فضول خرچی اور بے تحاشا گناہوں میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو وہ سبق یاد دلایا جائے جس سبق کو یاد کرنے کے بعد اور اس سبق پر عمل کرنے کے بعد دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج یہاں سے، اس اجتماع سے سنی دعوت اسلامی کے اٹھ کر جانے والا بندہ یا بندی اپنی سوچ میں ضرور تبدیلی پیدا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے شروع کرنے کا عزم کریں گے۔ اور اگر میری باتیں آپ دل و دماغ کے اندر آپ نہیں اتارتے اور اس پر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہو، تو اس میں نہ میرا قصور ہے نہ آپ کا قصور ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل کے ارشاد کا فائدہ تو اسی کو پہنچتا ہے جو ایمان والا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر ہم نفع نہیں اٹھاتے تو ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں سے کمزور ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کرو، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔